بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بہت عرصے سے ایک سوال ہے جو بڑا بیسک سا سوال ہے مگر مجھ سے روز پوچھا جاتا ہے. So I'm kind of tired of explaining again and again. تو میں نے کہا کہ ایک شارٹ سی ویڈیو بنا لیں، اور میں نے شروع میں یہ بھی سوچا کہ کوئی اسکرپٹ بناؤں مگر اسکرپٹ بنانے کے لیے ٹائم چاہیے. سو جسٹ گوئنگ ٹو ڈو دس امپرومپٹو. اور وہ بیسک سا سوال یہ ہے کہ حجامہ کے بینیفٹس کیا ہیں. تو آبویسلی حجامہ کو لے کے حدیثیں بہت ساری ہیں، آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گی، بہت سارے لیکچرز ملیں گے، وہ سارا کچھ ہے. تو اس میں تو آبویسلی کوئی شک نہیں ہے، مگر پرسنلی اسپیکنگ میں خود حجامہ تقریباً 9 ساڑھے 9 سال سے اپنے اوپر کروا رہا ہوں. تو میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں گا کہ حجامات کا بینیفٹ کیا ہے اور مجھے پرسنلی میری اپنی لائف میں حجامہ کا کیا بینیفٹ ملا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ حجامہ آپ کی کیا بولتے ہیں امیونٹی، حجامہ آپ کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے. اور ایک پوائنٹ ہے بیک پہ جو حدیث میں آتا ہے کہ یہ 72 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے. تو میں نے جب اس پوائنٹ پہ ریسرچ کی، اور نیک پہ بھی 2 پوائنٹس ہیں، یہ 3 پوائنٹس ملا کے سنت کے پوائنٹس ہیں، اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ حجامہ کروایا. تو جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتہ یہ لگا کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جن سے آپ کی امیونٹی بڑھتی ہے. سو آبویسلی امیونٹی بڑھے گی تو انسان مختلف بیماریوں سے بچا رہے گا. دوسری چیز میں نے حجامہ میں یہ محسوس کی کہ کچھ ایسے مسئلے جو جن کو میں اگنور کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے، مطلب کوئی بڑے مسئلے نہیں تھے. آئی وونٹ گو ٹو اے ڈاکٹر اینڈ ٹیل ہم کہ جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جب میں نے حجامہ کروانا شروع کیا تو مجھے پتہ بھی نہیں لگا، وہ آٹومیٹکلی غائب ہو گئے. تو مثلاً چھوٹی موٹی دردیں اٹھنا، یا نمنس ہونا، یا جسم میں سوئیاں چبھنا، یا سر میں درد ہونا، سو اینڈ سو فورتھ. تو ایک تو وہ مسئلہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ کہ ہم لوگ اپنی ڈیلی روٹین میں جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، اگر بیمار ہو رہے ہیں تو دوائیاں لے رہے ہیں، الرجیز ہیں اس کی دوائیاں ہیں، ہم لوگ ڈرنکس لے رہے ہیں، کوک، پیپسی، سو اینڈ سو فورتھ. اور انسان کو غصہ بھی آتا ہے تو اس سے بھی ٹاکسن جنریٹ ہوتے ہیں. تو حجامہ آپ کی باڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے، اور ڈیٹاکس کرنا آپ کے لیے بہت بہت ضروری ہے، اسپیشلی اف یو ار اسموکر. کیونکہ جب آپ کی باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے تو پھر آپ کے جو آرگنز ہیں ان پہ پریشر نہیں پڑتا، وہ اوور لوڈ نہیں ہوتے، وہ صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جب آرگنز پہ پریشر نہیں پڑے گا تو اوور آل آپ خود لتھارجی بھی فیل نہیں کریں گے، اور آپ لوگ ہیلدی بھی رہیں گے، صحت مند رہیں گے اور چست رہیں گے. اور ایک اور چیز جو حجامہ میں ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کا اسٹریس لیول، انگزائٹی وغیرہ وہ کم ہو جاتا ہے، بہت کم ہو جاتا ہے. نیند اچھی آتی ہے اسپیشلی، بلکہ ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جن کو پرابلم ہے نیند نہیں آنے کا، یا ڈپریشن، انگزائٹی، ان سو فورتھ. تو وہ حجامہ کروانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ان کو اتنی اچھی نیند آتی ہے جیسی ان کو سالوں میں نہیں آئی ہوگی. تو حجامہ کے یہ بینیفٹس ہیں. ہاں، اب اس کے علاوہ جب حجامہ کیا جاتا ہے اسپیسیفکلی کسی خاص بیماری کے لیے تو وہ بیماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے الا باذن اللہ. اور کچھ لوگوں کو ایک دفعہ حجامہ کرانے سے بہت فرق پڑتا ہے، کچھ لوگوں کو بار بار کرانے سے فرق پڑتا ہے. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ حجامہ کی سکسیس از آل اباؤٹ ریپیٹیشن. تو اگر آپ حجامہ کو بار بار ریپیٹ کریں گے اور بار بار آپ کے ٹاکسنز نکلیں گے تو آپ کی ہیلنگ کوئک ہوگی اور آپ صحت مند رہیں گے. اور جو اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماریاں جو آپ کو لگنے والی ہوں جس کا آپ کو پتہ بھی نہ ہو،
ان سے بھی آپ بچے رہیں گے، کیونکہ آپ کا اپنا امیون سسٹم جس طرح آپ کو جانتا ہے دنیا کی کوئی مشین نہیں جانتی. تو ہجامہ جو ہے وہ جب آپ کی امیونٹی کو بڑھاتا رہتا ہے تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. تو آئی تھنک اتنا کافی ہے ٹو کنونس اینی ون ٹو ڈو ہجامہ ایٹ لیسٹ ونس ان دیئر لائف، جسٹ ٹو سی کہ ان کو کتنا فرق پڑتا ہے. ایک دفعہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک دفعہ ہجامہ کرانے سے انسان کو پتہ ضرور لگ جاتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے. کچھ لوگوں کو 10-20% فرق پڑتا ہے، کچھ لوگوں کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، مگر پڑتا ضرور ہے. تو بس یہی بتانا چاہ رہا تھا میں. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.